हवा त्रोवन पशस पेव टीन पे ना हवा त्रोवन पशस पेव टीन पे ना गुरिस लोग दब पत्थर पेव जीन पे ना बुड़स छुन आन शपा तानन तिछस दाग जमिस्तानस अंदर पेव शीन पे ना तो सारनी पचन इस्तकबाल तो खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK किस नयस तो ताज़ शुमारस मज सन वचन वल करतन सान तरफ लोल बोरुत माय बोरुत सलाम कबूल नाज़रीन मोहतरम आज ते सान वठन पे सान लबन पे यह दुआ खैर तुहंद बापत तो ये रूजू अल्लाह ताला थन तो बसत सलामत बखैर आफियत तो जिंदगी के मामलात मज रूजू तुम रवा दवा नाज़रीन मोहतरम रात प्रोग्रामस मज वन शहर श्रीनगरस मज पे शीन क्या तो सोन यह वन योत तो काले लोगन शीन तो ये स्पीड मज शीन लोगन अगर न थक ग मे बासान फुट खंड आ वनुक तान काल गो पे थक मगर वनकन ये स्टूडियोस कुन वनकन ते शीन पेवान आज दोहस शीन प्रोडिक्शन रात शीन प्रोडिक्शन मगर आज ये स्टूडियोस कुन वुच मैन एंड मशीनरी वेर रेडी तम सड़कों पे शीन तुलान आज तवक्का आज वमेद ज आमद रफ्तस मज यी कह खलल तरसीलिक मामलात रोजन बेहतर नाज़रीन शीन पेन पे शीनस मुतलिक डिस्कशन ते वथान गर पन्न बुजुर्गन सत कत करान पत तिम वन रात बह पन्निस अंकलस सत बिहित कत करान बह तिमन वन कि वन गोस ज्यादा गोब शीन पेन पत वारिया मुश्किलात दरपेश तिम वन यह वंद फिक्र खसान तुहद यह अजुक कह ये तुम तमाम सहूलियात गीजरन मज आब गरम गसान हीटिंग एप्लायंसेस इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स वगैरह तुह क्या पता वंद क्या सान वक्त वंद तम सात यम सहूलियात मैसर कह मुश्किलात पेवान मुकाबल कर तो तमो वन अहम कत ये गोब शीन पेवान तो महलन मज वॉलंटियरली नौजवान हज टीम बनाने क्या छे पश तम तीत्या मुस्तहकम तम तीत्या स्ट्रांग कह पत तम गर गर गसान तो शीन तुलान तम तो खैर पन्ने वक्त पन तकाज तम वन तुम ये आराम तलब तथ मेहनत मज लगान तथ करनस मज लगान तमी सी ठीक रोजान तुम सारी सहूलियात मसर तो ये आराम तलब गम खैर तिहद वन सही अत मज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस पन्ने वक्त पन नवियत पन हैत अजुक वक्त युद्ध तमाम सहूलियात नश तो मगर तिहद वन कि सान बुजुर्गन हूं तुम वो ान अगर वन तुह आपराह तथ खतर तह मशीन नेर तुम रूजो तथ मज खुश खैर अपने अपने वक्त की अपनी अपनी बातें होती हैं लेकिन जब भी बर्फ़बारी होती है तो हमारी सरजमीन कश्मीर इसका जो एक व्यू इसका जो नज़ारा है देखने लायक होता है। आज भी जब सीरो ब्रिज पे गाड़ी आगे चल रही थी तो हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन भी थे वो भी कैप्चर कर रहे थे वो सीनिक ब्यूटी जो यहाँ से आप देख रहे हैं जहलम की ब्यूटी या फिर आप डल की तरफ जाएं बुलवार्ड की तरफ जाएं और फिर जो हमारे सेहत अफजा मकामात हैं गुलमर्ग पहलगाम वगैरह वहाँ पे भी जो मंजर हैं वो देखते ही बनते हैं। तो खैर आप आएँ अगर आप यहाँ अभी नहीं आए हैं जो लोग हमें बाहर बैरून रियासतों और ममालिक से देख रहे हैं आप आएँ और यहाँ के इन दिलफरेब मनाजर का लुत्फ़ लें। तो खैर बर्फ़बारी पे बात और आगे होगी और आज के मौसम और शाहराओं का हाल उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं आपको मुतारिफ अपने साथी मेज़बान से कराए देता हूँ। आज मैं रहूँगा प्रोग्राम में आपके साथ काजी मोहम्मद अम्मार, मेरा साथ निभाएंगी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। नाजरीन आप ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हमें हमेशा किसी का सहारा बन के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो सहारा है वो एक ना एक दिन टूट ही जाता है। वो किसी ने क्या खूब फरमाया है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या खाक आसमान देखेगा। जी हाँ नाज़रीन, हमें जिंदगी में कभी भी मुश्किलों और तकलीफों से नहीं डरना चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंजिलें उसी को मिलती है जो नहीं डरता है, जो मजबूत होता है और जिसके सपनों में जान होती है। और अगर आपने जिंदगी में कुछ गोल सेटअप किए हैं, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप यकीनन कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना है, कोशिश जारी रखनी है और अल्लाह ताला भी जो है उन्हीं का साथ देता है जो कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है। और ख्वाबों के हवाले से अगर हम बात करें
آپ نے کہا کہ خواب دیکھنے چاہیے, وی شوڈ آلویز ڈریم بگ, لیکن پھر خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بیدار بھی تو ہونا ہے نا. وہ ایک شعر ہے کہ خواب کی تعبیر پہ اصرار ہے جن کو بہت پہلے ان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے. جی تو بیدار ہو کر ہم بھی آج بیدار ہوئے, کیونکہ ہمیں آنا تھا یہاں اپنے ناظرین سے ملاقات کرنی تھی. ہمارے ناظرین کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ کمل میں بیٹھ کے نمکین چائے کی چسکیاں لے سکتے ہیں آرام سے, لیکن ہمارے پاس وہ سہولت نہیں ہے. ہمیں اپنی کمٹمنٹ پورا کرنے کے لیے بیدار ہونا ہوتا ہے صبح سویرے, اور پروگرام کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہونا ہوتا ہے. جی اے پی جے کلام جی جو تھے وہ انہوں نے کہا ہے کہ خواب ایسے دیکھنے چاہیے جن سے ہمیں جو ہے ہم اپنے جو ہے بڑے بڑے دیکھیں, مطلب جو ہمیں سونے نہیں دیتے. ایگزیکٹلی. ناظرین, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں آپ تک جو ہے ویدر اپڈیٹس اور ٹریفک اپڈیٹس کی اطلاع پہنچاؤں. سری نگر کا آج کا زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ ہے 4 ڈگری سیلسیس. وہی جموں کی بات کریں تو 13.3 ڈگری سیلسیس, اور لداخ میں 0 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. وہی ٹریفک کنٹرول روم کی جانب سے ہمیں یہی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ آج سری نگر میں ہلکی سی برف باری ہو سکتی ہے, اور وادی بر میں جو ہے ہیوی سنو فال بھی ہو سکتی ہے. اور فردر اپڈیٹس کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ہمارا. کل جو ہی برف باری شروع ہوئی شام کو تو ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ بہت سارے ایکسیڈنٹس, جن کا میں بھی آئی وٹنس تھا, میں ڈرائیو کر رہا تھا, تو کافی سارے ایکسیڈنٹس ہوئے کیونکہ وہیکلز جو تھی ان کی سپیڈ بہت زیادہ تھی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر گھر سے نکلیں, پہلے تو 2 ویلرز کا استعمال آج نہ ہی کریں, آپ اپنی گاڑیوں میں نکلیں تو رفتار دھیمی رکھیں, کیونکہ رفتار جب زیادہ ہوتی ہے, جب آپ بریکس پھر اپلائی کرتے ہیں تو ٹائر سکڈ ہو جاتا ہے اور کافی سارے ایکسیڈنٹس حادثات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے. ناظرین محترم, یہ تو تھی موسم کے بارے میں اطلاعات, اور شاہراہوں کا حال کیا رہے گا وہ بھی آپ تک ہم نے پہنچا دیا. آپ کو انتظار رہتا ہے کہ موسیقی کی کون سی سوغات پروگرام کے آغاز میں ہم آپ تک پہنچائیں گے. آج جو انتخاب کورمت زاہدہ ترنم صاحبہ ہند ہٹہ بوزو اخ مدر تو میوٹھ کاشر بات, تمہ پتہ کرو ملاقات دون سٹھی انسپائرنگ سپورٹس پرسنالٹیزن سی. تہد ناو تھو ون سسپینسی, تم کت کھیلس ست جڑت, کت سپورٹس ست جڑت, تھوڑا تھو تجسس برقرار. یہ بات بوزو تو روزو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. چشم گاشو خزل
جی ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام گڈ مارننگ جین کے دیکھ رہے ہیں. ہر دن ہر صبح ہم آپ تک بلا تاخیر بالکل 8 بجے پہنچاتے ہیں. آج بھی ہم بالکل اپنے مقرر وقت پر حاضر ہوئے. موسم کی نوعیت کیسی بھی تھی لیکن ایک وعدہ ہوتا ہے جسے ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے. ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام میں کہ آپ کی ملاقات ہم آج کے مہمان سے کرائیں، لیکن مہمان سے ملاقات کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ سے آپ کی گوش گزار اتنا کرتے چلیں کہ جن مہمانوں سے ہم آج آپ کی ملاقات کرائیں گے یقیناً ان کو دیکھ کر، ان کی جرنی، ان کی سپورٹس جرنی کو دیکھ کر ہم کافی انسپائر ہونے والے ہیں. بہت ہی کم عمر میں انہوں نے کافی کچھ حاصل کیا ہے، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ملک کو ریپرزینٹ کیا ہے. ان سے ملاقات ذرا دیر بعد. پہلے چھوٹا سا ایک وقفہ. اب دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا، اے مارک آف کوالٹی. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش. أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو باش. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. جی آپ کا پھر سے ایک بار استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. ناظرین ہم جب کھیلوں کی بات کرتے ہیں، سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو پچھلی ایک دہائی میں ہمارے یہاں کے نوجوانوں نے دکھا دیا کہ کھیل صرف شوق کے طور پہ نہیں کھیلا جا سکتا، اس میں ایک سسٹینیبل کریئر بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس میں کافی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اب آپ دیکھیں آئے دن اخبارات کے صفحات میں یہ خبریں شائع ہوتی ہیں کہ فلاں کھلاڑی نے یہ میڈل حاصل کیا ہے، فلاں کھلاڑی نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے. اس سے صرف ان کا نام روشن نہیں ہوتا، ان کے گھر والوں کا نام روشن نہیں ہوتا، بلکہ ہم بھی فخر سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو فلاں بیٹی ہے، یہ جو فلاں نوجوان ہے، یہ ہمارے اسٹیٹ سے ہے، یہ ہماری یوٹی سے ہے، یہ ہمارے ملک سے ہے. تو خیر ہم سب کے لیے اعزاز و افتخار کی بات یہ ہے کہ آج بھی 2 انٹرنیشنل پلیئرز کو ہم نے دعوت دی ہے جنہوں نے نیشنل لیول پہ بھی ملک کو ریپرزینٹ کیا ہے، بین الاقوامی سطح پہ بھی ملک کو ریپرزینٹ کیا ہے. نہ صرف ریپرزینٹ کیا ہے بلکہ کافی تمغے جیتے ہیں، کافی اعزازات جیتے ہیں اور کافی اسناد ان کے پاس ہیں، کافی ایکسپیرینس ہے. میں بات کر رہا ہوں ہمارے 2 سپورٹس پرسنالٹیز کی. میری دائیں جانب بیٹھی ہیں چھوٹی موٹی بچی زینب مشتاق میر صاحبہ، آپ کا بہت بہت استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. اور بائیں جانب بیٹھے ہیں ظہور احمد لٹو صاحب، یہ بھی ایک انٹرنیشنل پلیئر ہیں، یہ کیاکنگ اور کنوئنگ کے کھیل کے ساتھ جڑے ہیں اور زینب جو ہے مارشل آرٹس کا کھیل کھیلتی ہیں. تو خیر آپ دونوں مہمانوں کا پھر سے ایک بار پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں استقبال. آپ دونوں کو آج برف میں آنا پڑا. زینب کو تو خیر بہت دور سے آنا تھا، یہ کل ہی آ گئی تھی سری نگر اور آج بھی 7:15 کے ہی قریب آپ اسٹوڈیوز پہنچ گئی تھی. تو ایک سپورٹس پرسن کی پنکچویلٹی کے بارے میں یہ بہت کچھ درشاتا ہے کہ آپ پہلے ہی قبل از وقت ہم سے بھی پہلے اسٹوڈیوز آ گئی تھیں. تو خیر زینب آپ مارشل آرٹس کھیلتی ہیں، خیر آپ کے سائز کو دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر ابھی ناظرین کو شاید نہیں لگ رہا ہوگا کہ آپ نے کتنے میڈلز جیتے ہیں، کتنا کچھ اچیو کیا ہے، لیکن ہمیں بتائیں کہ کس ایج سے آپ نے یہ مارشل آرٹس کھیلنا شروع کیا اور یہ انٹرسٹ کیسے آیا آپ کو اس کھیل میں؟ جی میں ابھی ایک ایتھلیٹ ہوں، میں نیشنل 4 ٹائم گولڈ میڈلسٹ ہوں. ماشاء مارشل آرٹس اللہ کھیلتی ہوں. ماشاء اللہ. جی جب میں 2nd کلاس میں تھی تو مجھے بچپن سے تھوڑا بہت اس میں انٹرسٹ تھا، لیکن میں ویڈیوز دیکھتی تھی تو وہ اس ویڈیوز پہ یوٹیوب کو دیکھ کے میں خود ٹرائی کرتی تھی، مجھے اتنا آتا نہیں تھا. پھر جب بابا بھی مجھے دیکھتے تھے اور میری بوا بھی، ان کو بھی بہت شوق تھا کہ ہماری بیٹی کچھ کرے، تو پھر 2nd کلاس میں مجھے بابا نے ڈالا ڈاکٹر اقبال سر کے پاس. وہ وہاں پہ ہمیں مکس مارشل آرٹ سکھاتے تھے. ابھی میں رہتی ہوں سنبل بانڈی پورم میں، تو میں ابھی سورا پریکٹس جا نہیں پاتی ہوں. ابھی میں گاندربل میں اسکوئی مارشل آرٹس کھیلتی ہوں مسٹر سلیم پٹھان سر کے پاس. جو اسکوئی مارشل آرٹس ہے وہ کشمیر کی اپنی گیم ہے، وہ کشمیر کا اپنا مارشل آرٹس ہے. جب پرانے زمانے میں اسکوئی مارشل آرٹس کھیلتے تھے تو اس کو سوارڈ اور شیلڈ سے کھیلا جاتا تھا. پھر اس کے بعد اس کو کنورٹ کیا گیا اسکوئی مارشل آرٹس میں.
جی پھر اس کو 1987 میں مسٹر میر نذیر سر جو ہمارے گرینڈ سر ہے گیم کے, انہوں نے پھر اس کو ریوائیو کرایا اور 2015 میں اس کے مارشل آرٹس منسٹری میں ریکاگنائز ہوئی. ابھی جو اس کے مارشل آرٹس ہے وہ ایک SRO ریکاگنائزڈ گیم ہے. اوکے, تو خیر اور ڈیٹیلز ہم لیں گے آپ سے, کیونکہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیلنگ کا نہیں پتا, آپ کو اتنی چھوٹی عمر میں ہی پتہ چل گیا. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہے حمیرہ. جی ظہور صاحب, سب سے پہلے آپ سے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ جس گیم کے ساتھ آپ وابستہ ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا. اس کے لیے کیکنگ کینوئنگ اس کو بولتے ہیں. یہ واٹر اسپورٹس کا ایک ایونٹ ہے جو کہ K1, K2 اور K4 میں کھیلا جاتا ہے. یہ فائبر گلاس کا بوٹ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا بوٹ ہوتا ہے, تو اس میں کھیلا جاتا ہے. یہ یہاں ڈل لیک میں کیا جاتا ہے, جو فلیٹ واٹر جہاں ہو وہاں کیا جاتا ہے. اچھا اچھا. تو اس کے ساتھ اور بھی مطلب ایونٹ ہے اس کے, جیسے ڈریگن بوٹ ہے, وائٹ واٹر ریفٹنگ ہے جو کہ سونمرگ یا پہلگام یا لداخ میں کھیلا جاتا ہے, جو کہ وائٹ واٹر میں کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت سے ایونٹ ہے. یہ اولمپک ایونٹ ہے, ریکاگنائز ہے جموں کشمیر میں منسٹری میں اور SRO میں بھی ہے یہ. جی بالکل صحیح. جی, اور بھی کئی ساری گیمز ہے جو کامن گیمز مانی جاتی ہے, جیسے کہ کرکٹ ہے یا فٹ بال ہے. آپ نے اسی گیم کو کیوں چنا؟ بیسیکلی میں سیدہ قدل ڈل کے اندر رہتا ہوں, تو بیسیکلی 10 سال مطلب جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں سوئمنگ سیکھنی ہوتی ہے, کیونکہ ہم ڈل کے جی آؤٹ اسکرٹس میں ہی رہتے ہیں. تو میں نے 10 سال کی عمر میں ہی سوئمنگ سیکھی ہے. اسکول سے ہم یہاں نہرو پارک آتے تھے, ڈال کراس ہوتا تھا, وہاں سوئمنگ کا یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس کا سینٹر ہوتا تھا وہاں نہرو پارک میں. ابھی وہ اسپورٹس کاؤنسل کے پاس ہے. تو وہی میں نے 97 میں نے یہ کائکنگ کینوئنگ دیکھی تھی. انہی دنوں میں یہ یہاں سری نگر میں آئی تھی, تو مجھے اچھا لگا. تو میں نے اسی گیم میں نے سوچا چلو میں اس کا ہی یہاں کا ہی رہنے والا ہوں, ڈل کا ہی, تو اسی گیم میں نے یہ بالکل یہ اخ ماحول آسان تھی ات ڈل آؤٹ سکرٹس مز روزان یا ڈلک اندرون تمن مز روزان ژھانٹ یہ پی ڈلس مز سران کرن ژھانٹ وائن یہ گژھِ تگن انسانس وائن. بیاکھ چیز یہ کہ گئی سوئمنگ, یہ پی یہ نارملی تہ ہیچان, مگر کیاکنگ تو کنوئنگ یہ اخ ریئر گیم. امیک اس کانسیپٹا یہ خاص کی. تھی ورنتو یہ کیا ونان کت کورو تہ پتہ اتھ مز فارمل ٹریننگ حاصل, کیازکہ یہ آسان ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تہ امہ حوالہ کی ٹریننگ کران نہرو پارک واریاہ اتہ 2 بوٹ ٹوٹل. اکوپمنٹ تکیازِ امیک اکوپمنٹ مطلب کاسٹلی فائبر گلاس اگر انو یہ پیوان 50,000 رۄپین بوٹ, یم سۭتۍ چلاوان تک ونان پایڈل سہ پیوان فارنہِ پہ ان, سہ انڈیا مز تہ بنان کہیں, سہ ہینگی پہ پیوان ان, سہ ونکس 50,000. تمہ کن چھ مطلب زیادہ گیم عام کی اللہ تعالیٰ مطلب برکت کرمز کہ اَسہِ ٲسۍ واٹر باڈیز ٲبی ذخٲیر پنٕنۍ بالکل, تہٕ یہِ گٔژھ آسٕنۍ واریاہ. مگر بیسکلی چھِ اَتھ یِہے پرابلم کہ یہ واریاہ اکوپمنٹ یہ کاسٹلی, یہ ہیٚکان أسۍ مطلب مانسبل گوٚژھ آسُن, وَن لیکس منٛز گوٚژھ آسُن, یا جوٚم چھِ مانسر لیک, یِمن جاین گوٚژھ آسٕنۍ پرٛٮ۪تھ جایہِ. تہٕ مگر بیسکلی یِہے چھِ اَسہِ پرابلم کہ اتھ چھِ اکوپمنٹ واریاہ یِوان. پتہٕ نہرو پارکہِ ٲسۍ تِمن دۄہن 2 بوٹ, پتہٕ ٲس اَسہِ پیوان صبحن پریکٹس کرنی, شامن تہِ یِتھ پٲٹھۍ لڑکہٕ یِوان ٲسۍ وارٕ ٲسۍ کران, تہٕ ہیوٚچھ اَسہِ أتی. پتہٕ گوٚو مےٚ گۄڈنیُک نیشنل یُس اتہِ 99 منٛز اوس سری نگرس منٛزٕے نیشنل گژھان, تتھ منٛز اوس پاٹسپیٹ کرُن, مگر سُہ گوٚو امہِ اکوپمنٹ کہِ وجہ سۭتۍ گوٚو سُہ پوسٹ پون, سُہ ہیوٚک نہٕ گٔژھِتھ پتہٕ کِہیٖنۍ. مگر مےٚ تھوٚو پریکٹس چالو. پتہٕ یِم نیکسٹ مطلب سٹیٹ چیمپینشپ ٲس آسان یا کانٛہہ چیٖز اوس آسان, سُہ اوسُس بہٕ پاٹسپیٹ کران. تمہِ پتہٕ گوٚوُس بہٕ نیشنل خٲطرٕ حیدرآباد نیشنل گیمز آف انڈیا, گوٚو مےٚ تتہِ پاٹسپیٹ. اوسُس بہٕ یِتھے کٔنۍ سوئمنگ تہِ کران, تٔتھۍ منٛز میلیو مےٚ JNK پُلیٖسس منٛز میلیو مےٚ أتھۍ منٛز جاب تہِ, أتھۍ تِمن دۄہن اوس تتہِ محمد سعید پنو DSP سپورٹس. تٔمۍ ووٚن دوٚپُن یہِ ہسا چھِ سوئمنگ تہٕ کیکنگ کینوئنگ یۄس چھِ یہِ ہسا آیہِ پُلیٖسس منٛز, اتھ سۭتۍ چھِ کرِ وۄنۍ پُلیٖس. اَسہِ ہسا چھِ امہِ خٲطرٕ لڑکہٕ ضروٗرت. اَسہِ تُلۍ تہٕ بٔرۍ کاغذ, اَسہِ آسہٕ نیشنل سرٹِفکیٹ بیٚیہِ سٹیٹ سرٹِفکیٹ, یِمن پٮ۪ٹھ کٔرِکھ أسۍ بٔرۍ. تمہِ پتہٕ روٗد مےٚ باقٕے
اوکے اوکے باقی سفر کیُتھ روٗد پتہٕ برونٛہہ کُن تَتھ مُتعلِق تہِ کرو أسۍ کتھ حالانکہِ ییٚلہِ تُہۍ اتھ سپورٹسس مُتعلِق کتھ چھِو کران أسۍ چھِ ڈلہٕ کِنۍ بُلواڑ کِنۍ سایکلِنگ کرنہِ گژھان تمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان یِم لڑکہٕ آز چھِ آسان یہِ کنویِنگ بوٹ ہٮ۪تھ کران پریکٹس ہر کُنہِ سپورٹسس منٛز چھِ پریکٹس ہٕنٛز ریاضتٕچ واریاہ ضروٗرت واریاہ اہمیت تتھ اور اسی پریکٹس کو اگر ہم دیکھیں کہ زینب کتنا پریکٹس کرتی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں ابھی تو کیا عمر ہوگی آپ کی زینب؟ جی میں 13 ایئرس ہوں ابھی. 13 ایئرس ہیں. اسٹارٹ کب کیا کس عمر میں؟ تب میں تھی 8 سال کی. 8 سال کی تھی آپ. 8 سال کی عمر میں تو خیر مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کھیل کود وغیرہ یہ کیا ہوتا ہے اور پھر اس میں انسان کا اپنا انٹرسٹ ہونا چاہیے. چیمپئن شپس کیا ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت اتنا ایکسپوجر تھا بھی نہیں. آپ کے وقت تو خیر کا آپ کو ساتھ بھی ملا ہے گھر میں جو آپ کے بابا ہیں آپ کی فیملی ہے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو بتائیں آپ کی فیملی میں کون کون ہے اور کس طرح کا وہ سپورٹ آپ کو دیتے ہیں؟ جی میری فیملی میں ماما ہے بابا ہے اور میں ہوں. اچھا. تو میری جو ماما ہے تو مجھے بہت سائڈ سے سپورٹ ملتا ہے. ماما جو ہے وہ اسٹڈیز کے لیے سپورٹ کرتی ہے اور جو میرے بابا ہے وہ میری گیمز کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اچھا. بابا گورنمنٹ امپلائی ہے تو میرے سے زیادہ ان کا اسٹرگل ہے میری گیم میں میری اچیومنٹس میں. جتنا بھی میں نے کیا میرے سے زیادہ بابا نے ایفرٹس کیے ہیں میرے لیے. تو سب سے زیادہ سپورٹ مجھے بابا کرتے ہیں. تو یہ پڑھائی لکھائی تو نہیں اس سے ہو جاتی ہے سپورٹ سے ڈسٹرب؟ بیلنس کر پاتی ہیں آپ؟ ڈسٹرب تو ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں سے پھر ٹورنامنٹس کے لیے جانا پڑتا ہے. ٹورنامنٹس کے لیے جانا ہوتا ہے اس کے بعد پریکٹس کے لیے جانا ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو کچھ کرنا ہے اس کو پتہ ہے جب انسان کے کچھ گولز ہوتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا بہت اسٹرگل تھوڑی بہت محنت کرنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں دونوں کو بیلنس کرتی ہوں اور الحمدللہ ابھی تک 7 تک میری ہر کسی کلاس میں فرسٹ پوزیشن ہے. کیا بات ہے. اکیڈمکس میں؟ جی اسکولز میں اکیڈمکس میں. جی زینب آپ کو لگتا ہے کہ یہ گیم کھیلنے سے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھ گئی؟ ہاں مطلب گیمز میں مطلب کانفیڈینس بڑھتا ہے. انسان نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے. اس کی وجہ سے کانفیڈینس ایکسپوجر بہت کچھ ملتا ہے اسپورٹس میں آنے سے. اتنی ذہانت کیسے آ گئی اتنی کم عمر میں آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ ایسا کچھ بول رہی ہیں ایسے کلمات بول رہی ہیں جو کہ کافی انسپائرنگ. مطلب ہم بھی بولنا چاہیں تو ہم سے شاید ادا نہ ہو پائیں. یہ ذہانت کا راز کیا ہے؟ وزڈم کا راز کیا ہے؟ آپ اپنی عمر سے زیادہ آپ کا دماغ ہے جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. جی یہ سب کچھ ایکسپوجر گیمز ویمز کی وجہ سے ملتا ہے. تو اپنے اندر کانفیڈینس تو اپنا ٹیلنٹ انسان دکھانا چاہیے. سو اسی وجہ سے مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان سپورٹس میں جائے اگر کلاس رومز تک ہی خود کو محدود کرے تو شاید وہ ایکسپوجر نہیں ملے گا ایک انسان کو. جب انسان نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے تو انسان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے ایکسپیرینس آتا ہے. اتنی کم عمر میں آپ کے پاس اب اتنا ایکسپیرینس آ گیا ہے. آپ کئی جگہوں پہ گئی ہیں اور یہ ایک میسیج بھی ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کتابوں تک ہی خود کو محدود رکھیں کلاس رومز تک ہی خود کو محدود رکھیں تبھی ہم ایک کریئر بنا سکتے ہیں. لیکن آپ ایک ایگزامپل ہیں حالانکہ ابھی کافی کم عمر ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. اور بات کریں گے آپ کے اکمپلش جو آپ نے گولز کیے ہیں ان کے بارے میں اور جو آپ نے انڈیورس کیے ہیں ان کے بارے میں بھی اور کتنے میڈلز کتنے انعامات آپ کو ملے ہیں. لیکن ابھی ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. ناظرین محترم دونوں مہمانوں سے یہ گفتگو جاری رہے گی لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہم رکیں. وقفے کے فوراً بعد حاضر ہوں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا MR کا کوالٹی. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991
याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज के मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी ज़हूर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप कश्मीर से बाहर भी खेलने जाते हैं कि नहीं? हाँ, हम मतलब नेशनल जो होता है ये मतलब दूसरे स्टेटों में होता है, जैसे चंडीगढ़ में, उत्तराखंड में, भोपाल में या हैदराबाद में ऐसी। तो मेरा जो पहला जो बाहर का ये था मतलब मेडल जब आया था मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था मेरा अंडमान निकोबार आइलैंड। हम गए थे, तो वो टूर मेरे लिए सबसे मतलब ये था कि एक तो यादगार, अच्छा यादगार, क्योंकि समंदर में खेलना और दूसरा मेरा पहला मेडल वहाँ आया था। तो इसी तरह हम मतलब बाकी स्टेटों में भी जाते हैं मतलब। तो फिर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2005 में मलेशिया में। तो उसमें हम टोटल 7 लड़के गए थे, जो कि 6 थे वो आर्मी से थे और बाकी स्टेटों के थे, और मैं जम्मू कश्मीर का एक लड़का था उसमें जो उनके साथ वहाँ पार्टिसिपेट करने गए। तो वहाँ मेडल नहीं आया, तो हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया था उसमें। अच्छा, जो बैरूनी मुल्क के होते हैं वहाँ और यहाँ के स्पोर्ट्स कल्चर में आपको क्या क्या फर्क दिखे? फर्क तो बहुत है, क्योंकि उनके पास हमारे से ज्यादा फैसिलिटीज है, मतलब उनका खाना पीना, उनका बाकी चीज वो हमसे थोड़ा मतलब आगे है। तो हमें उसके लिए अभी बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी और आगे इकदाम उठाने पड़ेंगे कि ऐसी फैसिलिटीज हमारे जो फैसिलिटीज है वो उतनी नहीं है जितनी उनके पास है। तो सही, थोड़ा सा बिल्कुल उसमें पेशरफ्त करने की जरूरत है। खैर, ज़ैनब हमारे साथ हैं। ज़ैनब, आपका ये सफर जो है ये टूर्नामेंट्स खेलने का, आपका सबसे यादगार टूर्नामेंट हमें बताएं, और कुछ यादगार टूर्नामेंट्स यानी जहां आप वादी कश्मीर से बाहर गई हों और आपने खेला हो। जी, सबसे यादगार तो पहले मैं मेमोरेबल टूर्नामेंट मेरे लिए पहला है, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट मेडल लगा था तो तब मैं 2016 में पहला मेडल लगा था थंथा में, वो यहीं पे हुआ था, वो स्टेट था। तो उसके बाद मैंने खेला 2017 में स्क्वाई मार्शल आर्ट्स में नेशनल गोवा में। वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल इवेंट था मेरे लिए। वहाँ पे मेरा गोल्ड लगा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। वहाँ पे मेरी एक फाइट हुई थी, उसका नाम है एंजल। तो वो 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट है। वो कहाँ से थी? वो महाराष्ट्र की थी और गोवा में ही फाइट हो गई थी। तो उसका जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, चाइल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे उसका नाम है। मतलब शी इज़ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर। तो मैं भी छोटी थी, तो स्क्वाई मार्शल आर्ट्स अब जब स्टेडियम में चलता रहता है जो उनकी बात, तो मैं भी गई। तो मैंने भी अपने कोच से पूछा, सर ये एंजल कौन है? तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया वो ये सब बेटा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो शाम को मेरी फाइट उसी के साथ हो गई। अरे, मेरी फर्स्ट फाइट। प्रेशर था? नहीं, क्योंकि जब आप गेम में जाते हो प्रेशर वेशर को छोड़ो। गेम से पहले बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी प्लेयर थी। आप मेंटल प्रेशर को किस तरह से कोप करती है इसके बारे में? जब हम जाते हैं कि खेलने, तो मेरे दिमाग में ये नहीं है कि अपने से ज्यादा जो आपको प्लेयर होगा ना, आपसे आगे, आपसे तेज, उसके साथ खेलने में मजा है। क्या बात है, क्योंकि उसको हरा के जो आप जीतते हो उसमें अलग ही मजा जो इत्मीनान मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। उसमें सेटिस्फेक्शन होता है। खुद नहीं, मैं भी मतलब मैंने उसको किया, इससे आगे जा सकती हूँ मैं। जब मेरी फाइट उसके साथ हुई तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो फिर जब मैंने किया तो उसके पॉइंट्स निकले, तो फिर थोड़ा सा टाइम बचा तो मैंने उसको 12 पॉइंट्स निकाले इकट्ठे। अच्छा। तो मैंने उससे फाइट जीती वहां पे। उसके बाद 1-2 फाइट्स हुई मेरी, तो गोवा में मैंने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन वो जो मेरा टूर्नामेंट था वो सबसे ज्यादा मेमोरेबल था मेरा। क्योंकि मैंने आपको इसीलिए कुछ चुनिंदा
मेडल्स के बारे में बताने के लिए बोला, क्योंकि आपके मेडल्स इतने हैं कि मैं उठाते उठाते थक जाता हूं। हम अपने नाजरीन को ये मेडल्स दिखाना चाहेंगे, इस पे चाहेंगे हम हमारे कैमरा पर्सन जो है फोकस करें। ये सभी मेडल्स आपके ही हैं कि आपने किसी दुकान से खरीदे? जी नहीं, ये सारे मेरी मेहनत के मेडल्स हैं। ये आपकी मेहनत के मेडल्स हैं, वाकई आपकी मेहनत के मेडल्स हैं। बहुत सारे मेडल्स हैं, इनमें वो मेडल्स भी होंगे जिनका आपने जिक्र किया कि जो नेशनल लेवल पे आपने खेले, जीते। कैसा महसूस होता है इतने सारे मेडल्स? बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। अभी इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मुझे लाना है, इससे आगे जाना है मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हुमैरा। जी ज़ैनब, आप बताइए हमें कि क्या आप कोई पर्टिकुलर डाइट वगैरह फॉलो करती है या कुछ भी खा सकती है आप? मतलब डाइट को ज़रूरी फॉलो करना है, मेंटेन करना है, क्योंकि ऐसे मतलब ज़्यादातर अभी चलता है जंक्स वगैरह, तो उसके लिए थोड़ा जब आप जाते हो, मैंने बोला आपको कि कुछ गोल है मेरा भी, तो कुछ बनने के लिए स्ट्रगल, तो डाइट में भी थोड़ा बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। बिल्कुल, अपनी फिजिक का ख्याल रखना पड़ता है, डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। हमारे पास आपके कुछ अवार्ड्स भी हैं जो हम अपने नाज़रीन को स्क्रीन्स पे दिखाएंगे, तो हमें बताइएगा उन अवार्ड्स के बारे में कि कहाँ कहाँ आपने जीते हैं, किस तरह से जीते हैं और कहाँ कहाँ वो चैम्पियनशिप्स जो है मुनक्किद हुई। हम चाहेंगे कि हमारी कैमरा टीम फोकस करिए, देखिए ये अवार्ड्स इस वक्त है, इसके बारे में ज़ैनब बताएं। जी, जो यहाँ पे अवार्ड्स है, मैं ये एक अवार्ड जो मुझे मिला डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में मिला जी, तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, वो नेशनल प्लेयर थी मैं, वो उस चीज़ के लिए मुझे अवार्ड्स मिले। वहाँ पे और भी अवार्ड्स है जो मुझे अल्ताफ बुखारी साहब ने दिया था, टैलेंट हंट, और इसमें एक और अवार्ड है जो मुझे दिया है ऑनरेबल एक्स गवर्नर मिस्टर सत्यपाल मलिक साहब ने 2019 में जेएन के रोल मॉडल के अवार्ड मिला था। वहाँ पे सबसे छोटी थी मैं, जेएन के रोल मॉडल जी। अरे वाह। उसके बाद उन्होंने 26 ये है वो अवार्ड जी, ये है वो अवार्ड। उसके बाद 26 जैन को उन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया था वहाँ पे पार्टी में। वहाँ पे बहुत सारे मतलब सेलिब्रिटीज बोलेंगे उनको, और सबसे ज्यादा छोटी मैं थी, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ वहाँ पे जी, वाकई जी। तो ये आपके अवार्ड्स थे। हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं जिन पे हम चाहेंगे कि हमारी कैमरा टीम जो है फोकस करे। इस फोटोग्राफ के बारे में क्या कहना है आपका? ये आपको जी, ये अनुराग ठाकुर सर आए थे कंगन में, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन था स्क्वेयर मार्शल आर्ट्स का जी। और तो अभी मेरी इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुई है, तो अभी ड्यू टू कोविड तो अभी इवेंट्स में स्टॉप हुए थे, वहाँ पे आए थे ये, उन्होंने भी कहा जी। आपका एक खेलते हुए भी जो आपका रूप होता है, क्योंकि इस वक्त शायद हमारे नाज़रीन को नहीं लग रहा हो, ये देखिए असली ज़ैनब ये है जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये 2017 में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था जो हाथ में है मेरे, इसको ननचुक कहते हैं। एक और फोटोग्राफ है हमारे पास, इसके बारे में बताइए जी। ये भी इवेंट हुआ था कराटे का, वहाँ पे मेरा गोल्ड लगा था, ये उसका है। ये तो हम खैर चुनिंदा कुछ फोटोग्राफ्स और अवार्ड्स दिखा रहे हैं। हमारे जो दूसरे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं उनके भी तमगे कुछ कम नहीं है, जो हुमैरा दिखाएंगे आपको। जी जोहर साहब, आपको भी काफी सारी मेडल्स मिली हुई है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कब आपको मिली है? नेशनल गेम्स का है ये मेडल, जो ये आसाम में हुआ था 2007 में, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। उसमें क्या होता है कि पहले नेशनल होता है, नेशनल में ऑल ओवर इंडिया के जो टीमें आती हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उसमें जो क्वालिफाई 8 टीमें होते हैं उनका नेशनल गेम्स होता है, और वो हर 4 साल के बाद होता है, जैसे ओलंपिक हर 4 साल के बाद होता है, इसी तरह ये भी होता है जी। तो उसमें मेडल निकालना मतलब बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत दरकार है। हाँ, तो उसमें हमारे जो जेएनके की मतलब पूरा कॉन्टिजेंट जो गया था बाकी गेमों में भी, टोटल हमारे पास 17 मेडल आए थे उसमें 17। तो उसमें जो कश्मीर से हम जो लड़के थे, तो उस 3 मेडल हमने कश्मीर से लाए थे, बाकी जो लड़के जो थे वो जम्मू से थे। तो ये उसका मेडल है, ये नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया जो 2007 में। और भी मेडल्स और बाकी जो है ये हमारे ये वाली मेडल जो गुवाहाटी से आपको ये झारखंड में हुआ था, ये 2011 में, यही नेशनल गेम्स सेम। तो इसमें भी वही जो नेशनल में पहले मेडल आएगा उनको ही वो क्वालिफाई करते हैं नेशनल गेम्स में। तो उसमें मेडल, और दूसरे जो है ये हमारे ऑल इंडिया पुलिस मीट, जो हमारी जो डिपार्टमेंट की जो ऑर्गेनाइज होते हैं उनके। हाँ जी, आपने अपने साथ ये अवार्ड भी लाया है। ये स्टेट अवार्ड है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो हर फील्ड में मतलब मिलता है। तो स्पोर्ट्समैन को भी हर साल 2 स्पोर्ट्समैन को मिलता है। ये मुझे 2015 में मिला था, जेएनके गवर्नमेंट ने मुझे दिया था ये। तो इसमें मुझे 51,000 कैश मिला था और एक मेडल मिला था, और ये
ملا تھا یہ سند ملی تھی. اور ایک ایوارڈ بھی ہے اور یہ شیری کشمیر ایوارڈ اس کو بولتے ہیں, یہ بھی جے اینڈ کے اسٹیٹ دیتا ہے اسپورٹس کونسل کی طرف سے. تو یہ بھی جو بیسٹ اسپورٹس مین ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اس میں بھی 51,000 کیش اور یہ موومنٹو ملتا ہے. بالکل. اور کچھ فوٹوگرافس بھی ہیں ہمارا یہاں پہ. جی یہ سرٹیفکیٹس بھی ہیں. کافی سارے سرٹیفکیٹس ہیں. یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ وہی جو 2005 میں نے ملیشیا میں ریپرزینٹ کیا تھا انڈیا کو, اس کی سرٹیفکیٹ ہے یہ. تو یہ انٹرنیشنل ریفٹنگ چیمپئن شپ ہوئی تھی سون مرگ میں. اس میں باہر سے ٹیمیں آئی تھی, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور انٹرنیشنل ٹیمز آئی تھی. انٹرنیشنل ٹیمز آئی تھی. تو ہم نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس میں ہمیں یہ سلور میڈل ملا تھا. تو یہ اس کی سرٹیفکیٹ ہے. اور یہ ایک سرٹیفکیٹ اور ہے جو کہ 2005 میں مجھے بیسٹ اسپورٹس مین کا ایوارڈ جے اینڈ کے پولیس سے ملا تھا مجھے. تو یہ اس کی سرٹیفکیٹ ہے. اور بہت سارے جو ریوارڈ مجھے ڈپارٹمنٹ نے دیے ہیں ان کی سرٹیفکیٹیں ہیں. اور 2005 میں مجھے آؤٹ آف ٹرن پروموشن ملی ہے. آل انڈیا پولیس میٹ میں نے 6 میڈل نکالے تھے اس ٹائم. تو اس پر مجھے آؤٹ آف ٹرن پروموشن ملی ہے. جی فوٹوگرافس. جی ہم ناظرین کو فوٹوگرافس بھی دکھانا چاہیں گے. آپ کافی ینگ ہیں. ہاں یہ چھوٹا جب 2003 میں اسٹیٹ چیمپئن شپ ہوئی تھی یہاں سری نگر میں, یہ ہمارے جو ڈیو کام تھے اس صاحب, تو انہوں نے مجھے یہ ایوارڈ دیا تھا. ٹھیک ہے. یہ 2011 کا فوٹو ہے. اس ٹائم ہمارے کے راجندر صاحب ADGP آرمڈ تھے اس ٹائم. تو ہم باہر کھیلنے گئے تھے. میرے ساتھ ایک اور لڑکا ہے عادل محی الدین, یہ بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں. تو ہم نے وہاں سے 3 میڈل لائے تھے. تو اس ٹائم ہمارے جو واپس آئے تھے اس ٹائم ہم AD صاحب سے مل رہے ہیں اس ٹائم. ہاں جو ADGP آرمڈ ہے. ایک اور فوٹوگراف. یہ ملیشیا, آپ دیکھ نہیں رہے ہیں. یہ ملیشیا کا ہی فوٹوگراف ہے. یہ وائٹ جو ٹی شرٹ پہن کے اور ریڈ کلر کا یہ شارٹس پہنے ہوئے, یہ میں ہوں. یہ انڈیا کا فلیگ ہے وہاں جب وہاں اوپننگ ہوئی تھی تو اس ٹائم کا اس ٹائم کا فوٹوگراف ہے. جی بالکل. یہ گیم کا ہے جو یہ K2 اس کو بولتے ہیں. یہ بھی ملیشیا کا ہی فوٹو ہے. جو بوٹ ہوتا ہے یہ فائبر گلاس کا بھی ہوتا ہے اور کاربن کا بھی ہوتا ہے. تو یہ ہم ایک آرمی کا پلیئر ہے اور میں اس میں بوٹ میں بیٹھے ہیں. یہ ملیشیا کا ہی فوٹوگراف ہے. بالکل. خیر یہ تو آپ کے اسناد اور فوٹوگرافس کی بات رہی. ہم جب اس کھیل کی بات کرتے ہیں تو کیاکنگ اور کنوئنگ یہ 2 ٹرمز آتی ہیں. تو ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ ان میں ڈفرینس یہ ہے کہ کیاک جو ہے اس میں سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, 2 پائیڈل ہوتے ہیں اس میں, مطلب 2 بلیڈ والا ایک ایسے چلاتے ہیں. کینوئنگ جو ہے وہ نیلنگ پوزیشن میں اس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں 1 سائڈ بلیڈ ہوتا ہے, پائیڈل 1 سائڈ ہی چلاتے ہیں. اچھا. تو یہ فرق ہے. یہ آپ لوگ اسٹیڈی واٹر میں ہی کرتے ہیں جیسے سمندروں میں یا ہم کہیں لیکس میں, یا پھر آپ ایسے رننگ واٹر میں بھی کرتے ہیں جہاں پہ ہائی پریشر ہوتا ہے؟ نہیں, یہ جو کیاکنگ کینوئنگ ہے یہ خالی فلیٹ واٹر میں ہوتا ہے. اچھا اسٹیڈی واٹر. ہاں تو خالی ہم نے وہی انڈومان میں سمندر میں کیا تھا. باقی کئی جگہ ہم نے جہاں بھی گئے ہیں انڈیا میں فلیٹ واٹر جو ہے وہاں پہ کیا ہے. رننگ واٹر جو ریفٹنگ ہوتی ہے اس میں, جس میں وہ پھوک بھرتے ہیں, بوٹ ہوتا ہے وہ. بالکل. ہاں اس میں 5 بندے بیٹھتے ہیں. وہ وائٹ واٹر ہوتا ہے. وہ وائٹ واٹر میں کھیلتے ہیں جیسے کہ سون مرگ میں ہے, ہمارا پہلگام میں ہے, وہاں کھیلتے ہیں وہ. بالکل. وہ کھیل بھی آپ نے کھیلا؟ وہ بھی کھیلا ہے. اس میں بھی ہم نے انٹرنیشنل کھیلا ہے. وہی تو ہم اس جے اینڈ کے ٹوریزم نے باہر سے جو ٹیمیں لائی تھی, جیسے نیوزی لینڈ لایا تھا, آسٹریلیا, تو ان کا ٹورنامنٹ ہوا تھا یہاں سون مرگ میں. اس میں بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. گرلز واٹر سپورٹس جو سبھی ہیں تقریباً آپ نے؟ ہاں واٹر سپورٹس میں ہم سبھی میں لگ بھگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم جو سوئمر ہوگا نا وہ واٹر سپورٹس میں کسی میں بھی جا سکتا ہے, کیونکہ بیسک جو ہے وہ سوئمنگ ایلیجیبلٹی ہے. ہاں وہ ضروری ہے کیونکہ یہ بوٹ جو ہے یہ کبھی بھی کیپسائز ہو سکتا ہے, ڈوب سکتا ہے. تو جب آپ کو سوئمنگ ہوگی تو آپ بوٹ بھی لا سکتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہو. بالکل. اور کافی سارے فوٹوگرافس, کافی ساری اسناد, ابھی اور بھی سرٹیفکیٹس ہیں زینب کی جو ہم نے نہیں دکھائیں, بریک کے بعد دکھائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیں ہم, آپ کو بھی بریدر مل جائے گا. ناظرین محترم آپ نے دیکھا کہ کتنے اعزازات انہوں نے جیتے ہیں, کتنے ایوارڈز جیتے ہیں, اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری اور ساری ہے. ان سے اور بات چیت کریں گے, ان سے اور جانیں گے ان کی اسپورٹس جرنی کے بارے میں, لیکن ایک چھوٹے سے پرومو کے لیے ہمیں رکنا ہوگا. بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اپنی گرد پیش میں آپ اپنی عزت کا لحاظ رکھتے ہیں. میں پیڑ ہوں, شاخوں پہ میرے برگو ثمر ہے. کبھی زندگی میں مایوس نہیں رہا, لیکن حالات کی وجہ سے ناخوش ہوں. مایوس نہیں ہوں. شاید لگا کہ لڑکے میں کچھ ہے کرنے کو.
शौक कहिए, शगल कहिए कि अगर हम न पढ़ते न लिखते तो क्या देखिए, करते? शादी हो गई और शादी समझ लीजिए दूरदर्शन में ही हुई। बाजित लगियो नाज़नीन चाले। शायरी है ही ऐसी चीज, जब तक अंदर से कोई चीज आपको कहलवाना थे, आपका कलम हरकत में नहीं आ सकता। अब क्या चाहिए, मेरे बच्चे हैं, खुदा के फजल करम से सारे सबों की शादियां हो चुकी ये हैं। बोलता है फकीरी। अरे बाबा, इसका सब उल्टा हो गया। ये मैंने बोला है फकीरी, काब वो मेहराब छुमई, फकीरी। पिछले जमाना जब देखता हूँ तो बहुत सी यादें वाबस्ता है, कुछ मीठी कुछ तलख। बात से बात देखिए ये प्रोग्राम हर सोमवार और जुमेरात को रात 9 बजे डीडी काशिफ पर। जी, आपका फिर से एक बार इस्तकबाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के में। एक शेर याद आ रहा है जो सादिक आता है हमारे जो दो मेहमान यहाँ पे बैठे हैं कि बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो। इन्होंने ऐसा कुछ किया है और ऐसा कुछ कर रहे हैं, आगे भी मुस्तकबिल में इन्होंने ठानी है कि इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और हमारी रियासत, हमारी यूटी, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़ैनब मुश्ताक जो कि मार्शल आर्ट प्लेयर हैं, और मेरी बाईं जानिब बैठे हैं ज़हूर अहमद रटू साहब, ये कयाकिंग और कनोइंग के प्लेयर हैं। दोनों प्लेयर से बात हो रही है, लेकिन ज़ैनब की कुछ सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे जो हम दिखाना चाहेंगे अपने नाजरीन को। ज़ैनब, इस सर्टिफिकेट के बारे में बताइए हमें। जी, जे&के रोल मॉडल अवार्ड के बाद मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट दी थी अवार्ड की। अच्छा जी, रोल मॉडल कैसा फील होता है? आप बाकियों के लिए रोल मॉडल हैं, अब आप पे जिम्मेदारी भी आ गई है कि आपको ऐसा एक्ट करना है, ऐसे चलना है कि वाकई लोग आपसे इंस्पायर हो। जी, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है अपने अचीवमेंट्स को देखते, और इंसान जब अपनी अचीवमेंट्स को देखता है और बोलता है इंसान चलो और मेहनत करें और आगे जाए, मोटिवेट होता है। जी, एक और सर्टिफिकेट है हमारे पास, इसके बारे में बताएं। जी, इसके का 5th GMDR नेशनल हुआ था पहलगाम में, वहाँ पे मेरा गोल्ड लगा था, ये उसी की सर्टिफिकेट 2018 में। ओके, ये सर्टिफिकेट भी हो गई। खैर, हमारे नाज़रीन इस वक्त इसको देख ही रहे हैं। अभी एक और सर्टिफिकेट हमारे पास, खैर सर्टिफिकेट्स तो काफ़ी हैं लेकिन हम कुछ ही दिखा पाएंगे अपने नाज़रीन को। ये जी, कोचिंग कैंप की सर्टिफिकेट है, मतलब जो उसके का कैंप हुआ था नेशनल का, तो उसी की सर्टिफिकेट है। ओके, ये उसकी सर्टिफिकेट है। ये हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं इस सर्टिफिकेट को। और एक और सर्टिफिकेट यहाँ पे नेशनल हाई आल्टीट्यूड नेशनल, ये भी कोचिंग कैंप की सर्टिफिकेट है। ओके जी, काफी सारे कोचिंग कैंप्स आपने अटेंड किए हैं? जी, अपने कोचिंग कैंप्स के मार्शल आर्ट्स के। ये कोचेस यहाँ के ही होते हैं कि बाहर के भी आते हैं? अब हमारे भी होते हैं, कश्मीर के भी, और आउटसाइड से भी आते हैं कोच। ये वाली सर्टिफिकेट इसके बारे ये में? जिम्नास्टिक्स हुआ था कश्मीर में फर्स्ट टाइम 2017 में, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, ये उसी की सर्टिफिकेट है। क्या बात है, क्या बात है। अभी बहुत सारी सर्टिफिकेट्स हैं लेकिन जो सवालात हमें आपसे पूछने हैं, अब मुझे लगता है हम उसी का रुख करते हैं क्योंकि फिर सवालात रह जाएंगे। ज़ैनब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब ज़ैनब किसी मैच में हार जाती है, मतलब बहुत सारी मेहनत की हो आपने, बहुत सारी कोचिंग कैंप्स आपने अटेंड किए हों, अपनी तरफ से यू हैव पुट इन योर 100%, लेकिन हो जाता है कि कभी कभी ओपोनेंट हावी हो जाता है, वो आपकी स्किल को पकड़ लेता है, आपके मूव्स को पकड़ लेता है, तो फिर जब हार का सामना होता है ज़ैनब को, तो कैसे उभरती हैं आप उस हार से? उस हार को कैसे लेती हैं आप, एब्जॉर्ब कैसे करती हैं? जी, देखिए, जब आप गेम में उतरते हैं, हारना या जीतना दोनों में से एक, तो जब गेम में उतरते हैं ये याद नहीं रखना नहीं हारना है जीतना, बस आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपना 100% दे, आप खुद सेटिस्फाई रहे। नहीं, मैंने कोशिश की थी, पड़ गया प्लेयर हावी, तो क्या कर सकते हो उसमें, लेकिन आपको तो अपना 100% देना है। आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ अपना। जब मैं 2018 में खेला था, मैंने जीत को नेडो, तो मेरी फाइट होने वाली थी, तो अब मुझे एक प्लेयर आई, तो उसने मेरे साथ खेला, उसने मेरे बाल पकड़े, तो वो तो आउट ऑफ रूल्स है ना, फाउल है, वो उसने फाउल किया, उसको मैंने फाउल नहीं था, वो सीधे डिस्क्वालीफाई हो गई। अच्छा, वो डिस्क्वालीफाई? हाँ, उसको फाउल नहीं, उसको सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो मेरा तो अपना गोल्ड मेडल आ गया। अब कुछ टाइम के बाद उसको फिर से मेरे साथ फाइट हो गई जी, तो जब वो आई तो मैंने 3 फाइट जीती है, जो लेकिन फेस पे पंच करेगा
وہ ناک آؤٹ ہو جائے گا. اچھا, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, پلیئر ہے. اب اس کی اور میری فائٹ ہوئی نہیں, مجھے یاد آیا اس نے تو میرے بال نکالے تھے نا, تو میں نے گئی تو میں نے نکالا اس کو پوائنٹس, اس سے زیادہ میرے پوائنٹس تھے, تو میں نے اس کو فیس پہ کیا 5, کیونکہ مجھے یاد ہے اس نے بال نکالے. ہاں میں نے بدلا لیا, میں چھوٹی تھی نا, تو اس کا جو دانت ہے وہ میٹ پہ گر گیا اور سارا میٹ خون سے. مجھے ڈسکوالیفائی ہوا, مجھے ڈسکوالیفائی کا غم نہیں تھا, مجھے خوشی تھی ہاں میں نے اس سے بدلہ لے لیا. یہ بچپنا ہوتا ہے کہ انسان کو یاد رہتا ہے وہ. تو پھر اس کے بعد میرے پاس وہ آفیشلز آئے, انہوں نے بولا ہائی اب بیٹا آپ کے اتنے سارے پوائنٹس, میم ہو گئی غلطی, کیا کر سکتے ہیں. اصلی راز کسی کو نہیں بولا کہ مجھے اس سے بدلہ لینا تھا. جی زینب, کیونکہ آپ مارشل آرٹس کھیلتی ہیں ماشاءاللہ, آپ بتائیے کہ آپ کے فرینڈس وغیرہ مطلب آپ سے ڈرتے ہیں, یا گھر میں آپ کی جو سبلنگز ہے, بھائی بہن ہے, آپ مطلب ان کو بھی مارتی ہے؟ جی آئی ایم اے سنگل چائلڈ, میرے کوئی سبلنگس نہیں ہے. ہاں میرے فرینڈس ڈرتے ہیں تھوڑا بہت مجھ سے, کیونکہ مارشل آرٹ ہے لڑکی کے لیے. ابھی جو ایسے بعض آؤٹ سائڈ اسٹیٹس میں کیسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو ابھی مارشل آرٹ لڑکی کو, خاص کر لڑکی کو سیکھنا چاہیے, سیلف ڈیفینس کے لیے سیکھنا چاہیے. اور ہم صرف پیرنٹ سپورٹس کا دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں باقی جگہ سے بھی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. جیسے میں ابھی نیو ڈریم لینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پڑھتی ہوں جو گاندربل میں ہے. وہاں جو چیئرمین سر ہے مسٹر بشیر سر, ان کا مجھے ہمیشہ 100% سپورٹ رہتا ہے. وہ ان کی دعائیں, ان کا سپورٹ میرے ساتھ ہے. ہمارے پرنسپل سر ہے شوکت سر, وہ بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے. کل گئی تھی میں ان کے پاس, تو بہت زیادہ بلیسنگز دی انہوں نے مجھے, کیونکہ ہمیں اسکول کا بھی بہت زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اسکول ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتا ہے, اور انشاءاللہ ان کے سپورٹ, ان کی دعا وجہ سے میری امید ہے کہ میں بہت آگے بڑھیں گے. بالکل آگے بڑھیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظہور صاحب, اسی لیے سپورٹس پرسنالٹیز ہٕنٛز کتھ چھِ کران, یم چھِ سٮ۪ٹھٕے سٹرانگ یِوان ماننہٕ, کیازکہِ یم چھِ ڈسپلنڈ آسان, یمن چھُ کھٮ۪ن چٮ۪نس منٛز تہِ ڈسپلن, یمن چھُ وۄتھنس بیہنس منٛز تہِ ڈسپلن. یۄس یِہٕنٛز ڈیلی لایف چھِ تتھ منٛز چھُ بجاے کھۄتہٕ ڈسپلن. ہر کٲنٛسہِ سپورٹس پٔرسنس چھُ پنُن اکھ کامیٲبی ہُنٛد منترا آسان, کامیٲبی ہُنٛد فنڈا آسان. تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان زِ تۄہہِ کیٛاہ چھُ تیُتھ لاہہِ عمل اپنومُت ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ وُنیُک تام ییٖتیٛاہ کامیاب روٗدۍ؟ اس کے لیے محنت مطلب کریں, صبح ووتھن پریکٹس کریں, صبح مطلب کنسسٹنسی سان 5 بجے ووتھن صبح, پتہ گژھن پریکٹس کرنے, شامن تہ ایوننگس مز گژھن پریکٹس کرنے. انسان اگر محنت کرے, محنتُک پھل چھُ ضرور ملان. تتھ چھُنہٕ یہِ کانٛہہ شک, اگر تُہۍ محنت کٔرِو تۄہہِ میلہِ. کُنہِ ساتہٕ ما چھِ کینٛہہ کہالت یِوان آز کرو نہٕ پریکٹس, یہِ عام سپورٹس پٔرسن چھِ یہِ کران شکایت کہِ أسۍ چھِ یژھان کر, مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ ڈِماٹِویٹ أسۍ تھوڑا گژھان, سۄ اینرجی چھنہٕ روزان, سۄ انکلنیشن چھنہٕ روزان. اگر تیُتھ فیز آو سپورٹس مینس, سُہ کیٛاہ کرِ؟ نہ تتھ کُن چھُنہٕ وٕچھُن کینٛہہ انسانس, مطلب یہِ کینٛہہ یہِ گژھٮ۪س, تتھ کُن چھُنہٕ انسانس وٕچھُن کینٛہہ, مگر سُہ چھُ تراوُن پتھ کُن, دٕنن دِنۍ تہٕ وۄتھُن تہٕ کرُن. یہِ مطلب تُہۍ کٔرِو, چھُنہ سُہ ووٚنمُت, سۄ حرکت کٔرِو تہٕ برکت کرِ. ییٚلہِ تُہۍ محنت کٔرِو تمیُک پھل میلہِ. سمپل فنڈا چھُ یِہوے, سمپل فنڈا چھُ یِہوے. جی ظہور صٲب, ریسنٹلی کٔر گورمنٹن اکھ پالیسی کریٹ, تتھ متعلق کیٛاہ چھُو تۄہہِ؟ سپورٹس پالیسی, تمیُک چھِ أسۍ مطلب گورنر صٲبٕنۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار, بیٚیہِ یُس وٕنکیٚس فاروق خان صٲب چھِ, مطلب ییٚمِس انڈر وٕنکیٚس سپورٹس جی, تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ چھِ أسۍ مطلب تہہِ دِل سے شُکر گُزار کہِ تٔمۍ کٔر سپورٹس پالیسی, گٔے سُہ مطلب 2 دۄہ گٔے تتھ وٕنہِ آمتِس. تتھ منٛز کوٚر تِمو اکھ چیٖز, SRO چھُ تتھ منٛز, یُس تہِ آوُٹ سٹینڈنگ سپورٹس پٔرسن میڈل کڑِ نیشنلس منٛز, یُس میڈل کڑِ تٔمِس میلہِ NGO مطلب نان گیزٹڈ آفیسر جاب. یُس انٹرنیشنلس منٛز میڈل کڑِ تتھ منٛز چھِ 5 پوسٹ تِم یِم مطلب گیزٹڈ لگان, پولیس منٛز لگان, DSP لگان, یا مطلب باقٕے ڈپارٹمنٹ منٛز لگان. تمہِ سۭتۍ چھُ میلہِ مطلب ییٚتہِ کٮ۪ن یِم تہِ پٕلیر چھِ تِمن میلہِ تمہِ سۭتۍ مطلب اکھ بوٗسٹ کہِ اگر أسۍ گِنٛدو پگہہ آسہِ نہٕ سٲنۍ یۄس محنت چھِ یہِ نہ گژھِ ضایع کینٛہہ. لیکن اس میں ایک چیز تھا کہ انہوں نے 30 ہی پوسٹ رکھے ہیں, تو اس میں پوسٹ بڑھانے تھے, کیونکہ انہوں نے گیمیں جو ہے اس میں بہت انکلوڈ کیے ہیں. پہلے کم تھے, اب انہوں نے زیادہ کیا ہے, تو پوسٹ کم ہے, 30 ہی پوسٹ ہے, تو اس میں تھوڑا سا ان کو کرنا چاہیے, پوسٹ بڑھانے چاہیے. تو یہ مطلب گورنر صاحب کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے اسپورٹس مین کے لیے یہ پالیسی بنائی. خیر, آپ کی جو یہ ایک اپیل ہے وہ براہ راست پہنچ گئی اعلیٰ عہدیداران
تک امید ہے کہ وہ اس آپ کی اپیل پہ آپ کی گزارش پہ نظر ثانی کریں گے. جب آپ نے یہ کھیل شروع کیا تھا ییٚلہِ تۄہہِ کوٚروٕ سٹارٹ کیاکنگ کنوئنگ تمہِ ساتہٕ اوس اکھ تۄہہِ دوٚپوٕ کہِ واریاہ فیسلٹیٖزن ہُنٛد فقدان اوس. وۄنۍ کیاہ چھُ تۄہہِ باسان کۭژاہ چھِ پیش رفت اتھ منٛز آمٕژ کۭژاہ فیسلٹی چھِ اگر وٕنکٮ۪ن کانٛہہ تہِ تۄہہِ وٕچھِتھ انسپایر گوٚو پتہٕ یژھِ سُہ اتھ گیمہِ منٛز یُن تٔمِس خٲطرٕ کم کم فیسلٹیٖز چھِ اَسہِ چھا کوچز چھا اَسہِ نِش؟ ہاں نہیں ابھی جو مطلب 2-3 سالوں میں بہت مطلب یہ اس میں امپروو ہوا ہے. اکوپمنٹ بہت آیا ہے کروڑوں کا. ابھی نہرو پارک میں جو مطلب باہر سے اکوپمنٹ آیا انڈین اکوپمنٹ نہیں مطلب باہر کا اکوپمنٹ کاربن بوٹیں آئے ہیں جو کہ 2-2 لاکھ کا بوٹ ہے وہاں آئے ہیں. تو ابھی جموں میں جو رنجیت ساگر ڈیم ہے وہاں بھی واٹر سپورٹس سینٹر کھل رہا ہے. اکوپمنٹ آیا ہوا ہے لیکن ابھی سینٹر ابھی وہ مطلب سرکولیٹ نہیں ہوا ہے. تو JNK گورنمنٹ جو ہے واٹر سپورٹس میں ابھی بہت دھیان دے رہی ہے لیکن کوچز کی بہت کمی ہے اس میں. کوچز کچھ ہی ہیں, ایک تو پولیس میں ہے اور اسٹیٹ میں 2-3 ہیں. تو کوچز وہاں پہ بہتری لانے کی ان کو کیا چاہیے کہ جو مطلب سینئر پلیئرز ہے اس میں JNK پولیس میں یا JNK میں ان کو کوچز مطلب باہر بھیجو, ان کی جو کورس ہے وہاں ان کو کرواؤ اور یہاں جو مطلب مانسبل میں سینٹر کھولو, یہاں کیا بولتے ہیں والر لیک میں آپ یہ واٹر سپورٹ سینٹر وہاں لگاؤ ان کوچز کو. اور یہ جو واٹر سپورٹ کہیں گے اس کو آپ پورے جموں کشمیر میں پھیلاؤ تاکہ یہ جو واٹر سپورٹس کا پوٹینشیل ہے ہمارے یہاں اس کو ہم ٹریپ کر سکیں, اس کا بہتر استعمال کر سکیں تاکہ آپ جیسے ہی کئی اور لوگ آئیں اور پھر ہماری اس UT کا نام روشن کریں. زینب آخری کچھ لمحات ہیں ہمارے پاس. خیر آپ نے یہ جو ابھی ایک قصہ سنایا لیکن ایک اسپورٹس پرسن میں یہ بدلے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے, ریونج کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے. تو اب وہ مینٹیلٹی ہو گئی کہ آپ پرسنل گرجز نہیں رکھتی؟ جی کیا تھا ایکچولی میں چھوٹی تھی آپ تو بچپنا ہوتا ہے تو بچپنے میں انسان ابھی کون سی بڑی آپ ابھی بھی زیادہ چھوٹی تھی نا تو تب ابھی نہیں ابھی انسان کو اپنے اب آپ اس لیول سے آگے آ گئی ہیں فوکس ہے. ابھی جو اسپورٹس کاؤنسل میں بھی بہت زیادہ امپروومنٹ ہوئی تھی. جب میں 2-4 سال پہلے کھیلی تھی تو اتنا اسکوپ نہیں ملتا تھا گیم میں لیکن ابھی اسپورٹس کاؤنسل کی طرف سے بھی سپورٹ ملتا ہے. ہمارے کشمیر میں ہر جگہ اکیڈمیز ہے لیکن ابھی جو گاندربل میں وہاں پہ اکیڈمی اویلیبل نہیں ہے. انوراگ ٹھاکر سر آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ وہ مطلب اکیڈمی ہوگی اویلیبل لیکن ابھی اس کا کچھ ہوا نہیں. تو ہمارے ٹیلنٹ ہے, ہمارے کوچ ہے بہت زیادہ مطلب ہمارے ٹیلنٹ کو آگے لاتے ہیں لیکن جو اسپورٹس کاؤنسل ہے وہ ابھی بھی گیم کے لیے اسپانسر نہیں کرتا ہے. جب کوئی مطلب بچہ سلیکٹ ہو جاتا ہے انٹرنیشنل یا ورلڈ چیمپئن شپس کے لیے اس کو کیا پرابلم ہو جاتی ہے, اس کو اسپانسر کا فالٹ ہوتا ہے. ادروائز اس کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے, ہی ول ریپرزینٹ اور شی ول ریپرزینٹ اس کی کنٹری کو آگے مگر تمہیں اسپانسر ملان کہ تمہ وجہ سے سہ رکان. تو اسپانسر کی بہت زیادہ نیڈ ہے. ادروائز اکیڈمیز ہے, اکوپمنٹس ہے, کوچ ہے, ٹیلنٹ ات کن صرف توجہ مبذول کر. خیر بہ ونہا تہ دشونی پسند کہ کانٛہہ پیغام دیو مگر تُہۍ چھُو بجائے خود دۄشوے پیغام تُہنٛز یِم کتھٕ آسہٕ یِم تہِ تۄہہِ کلمات وٕنکٮ۪ن ناظریٖن تام واتنٲیِو تتھ منٛز اوس پوشیٖدٕ پیغام یِم وٕنکٮ۪ن وٕچھن وٲلۍ آسن اگر تِم تِمن کتھن پٮ۪ٹھ دھیان دِن واریاہ بہتری ہٮ۪کن تِم پننٮ۪ن زندگین منٛز دِنِتھ. تۄہہِ دۄشوٕنی پژھن ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تُہۍ سپدیوٕ تشریٖف آور سٲنِس پروگرامس منٛز, سٲنِس پروگرامس بڑووٕ وقار زیٖنت بخشو سٲنِس پروگرامس. اللہ تعالیٰ کٔرِن تۄہہِ مزید کامیاب پننٮ۪ن فیلڈن منٛز تُہۍ یُس تہِ سپورٹس گِنٛدان چھُ. زینب آپ ابھی کافی چھوٹی ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ بلندیوں کو اور چھوئیں اور عروج پہ آپ پہنچیں اور ایسے ہی کبھی اور آپ سے ملاقات ہو. گڈ مارننگ JNK. ظہور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج بھی آپ 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بنے رہے. ایک بہت ہی دلچسپ ملاقات ہوئی ہمارے مہمانوں سے لیکن آخر پہ یہی گزارش کہ اومیکرون ویریئنٹ اور ڈیلٹا ویریئنٹ ان دونوں کا خطرہ بنا ہوا ہے, تیسری ویو کا خطرہ بنا ہوا ہے. آپ احتیاط سے کام لیں, بہت ہی پرہیز کریں, ماسک لگائیں کیونکہ ماسک ہماری دفاع کا ایک بہت ہی اہم عنصر ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں. آج مجھے اور حمیرہ کو اجازت دیجیے پروگرام ریپ اپ کرنے کی. کل پھر حاضر ہوں گے. آپ ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے بالخصوص اس پروگرام کا جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.